سورہ الاعراف آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان کے لیے آگ آتش دوزخ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. یہ آگ کو بچھائیں گے، آگ کو اوڑھیں گے اور ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. آیت نمبر 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں کرتے. یہاں یہی لوگ اہل جنت ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم وہ رنجش، وہ کینہ جو ان کے سینوں میں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھا نکال دیا. یعنی جو مسلمان ہو گئے، ایمان لا لیے، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے دشمنی تھی، کینہ تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی وجہ سے ان کے دلوں سے نکال دیے، نکال کر دور کر دیں. ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہم اس مقام تک کبھی نہ راہ پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ فرماتا. بے شک ہمارے رب کے رسول حق کا پیغام لائے تھے اور اس دن آواز دی جائے گی کہ تم لوگ اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو، تم کو یہ پراپرٹی دے دی گئی ہے، سو ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم انجام دیتے تھے. آیت نمبر 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اہل جنت دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے ہم نے تو واقعتاً اللہ کو سچا پا لیا جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے فرمایا تھا. سو کیا تم نے بھی اسے سچا پایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ان کے درمیان ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. آیت 45 میں 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ وہی ہیں جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں برائیاں تلاش کرتے تھے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے. آیت 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی ایک دیوار ہوگی، ایک فصیل کے ویسی، اور آراف یعنی اسی فصیل پر کچھ مرد ہوں گے. آراف جو ہے وہ فصیل ہے، اس کا نام ہے، اسی پہ کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے. سب لوگوں کو نہ پہچان لیں گے ان کے نشانیوں سے. اور اہل جنت کو پکار کے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، اور اہل آراف خود بھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے. یعنی ابھی تک جنت میں نہیں گیا، اللہ بیچ میں ہے، مگر جنت میں جانے کے امیدوار ہوں گے. وہ جنت والوں پہ سلامتی ڈال رہے ہیں. آیت نمبر 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ جمع نہ کرنا. اے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ظالم گروپ کے ساتھ نہ جمع کرنا، نہ بھیجنا ان کے پاس. آیت نمبر 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اہل آراف ان دوزخی مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچان رہے ہوں گے. ان سے کہیں گے کہ تمہاری جماعتیں تمہارے کام نہ آ سکی اور نہ وہ تکبر تمہیں بچا سکا جو تم کیا کرتے تھے. آیت نمبر 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی حالت بہت خراب ہے، حالت خستہ دیکھ کر تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا. سن لو اب انہی کو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی جس کی بری حالات دیکھ کے، غریبی دیکھ کے، تکبر کرتے ہوئے ان کو جو نا علماء بولتے تھے، قسمیں کھا کے بولتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کبھی نہیں نوازے گا بول کے بولتے تھے. تو اب اہل عرب بولیں گے سن لو اب انہی کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور دوزخ والے اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ ہمیں جنتی پانی سے کچھ فائدہ پہنچاؤ، فیضیاب کر دو، یا اس رزق میں سے جو اللہ تمہیں بخشا ہے. وہ کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، نہ پانی نہ کھانا.
آیت نمبر 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے فریب دے رکھا تھا، آج ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جیسے وہ ہم سے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھولے ہوئے تھے اور جیسے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بے شک اللہ ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے جیسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر ڈیٹیل یعنی واضح کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے پاس ایسی کتاب لائے جسے اللہ نے علم کی بنا پر ڈیٹیل ایویڈنسز بیان کر دیے تھے اور وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ آیت 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ صرف اس کی کہی ہوئی بات کے انجام کے انتظار میں ہیں، جس دن اس بات کا انجام سامنے آ جائے گا وہ لوگ جو اس سے پہلے اسے بھلا چکے تھے کہیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، سو کیا آج ہماری کوئی سفارشی ہے، کوئی ہمارے کو ریکمینڈ کرنے والا ہے یا بچانے والا ہے جو ہمارے لیے ریکمینڈ کر دیں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں تاکہ ہم اس مرتبہ ان اعمال سے الگ کوئی دوسرے اعمال مختلف عمل کریں جو پہلے کرتے رہے تھے اس سے الگ کر کے آئیں دنیا میں جا کے۔ بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور وہ بہتان باندھنا ان سے جاتا رہا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ آیت 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی کائنات کو 6 مدتوں یعنی 6 ڈیفرنٹ پیریڈز میں الگ الگ 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر اپنی شان کے حساب سے عرش پر اللہ تعالیٰ قائم ہو گیا، عرش پر چلا گیا، یعنی اس کائنات میں اپنے حکم وہ اس کی اختیار اس کی حکومت کے نظام کا اجرا کر دیا، حکومت کا سسٹم بتا دیا دنیا میں لوگوں کو۔ فرمایا وہی رات دن کو ڈھانک دیتا ہے، وہی رات کو دن سے ڈھانک دیتا ہے، درحالہ کہ دن رات میں سے ہر ایک دوسرے کا تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، سورج بھاگتے رہتا ہے چاند کو پکڑ لے بول کے، چاند بھاگتے رہتا ہے سورج کو پکڑ لے، مگر دونوں ایک دوسرے کو کبھی پکڑ نہیں سکتے۔ تیزی سے ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، اور سورج اور چاند ستارے سب اللہ کے حکم سے ایک سسٹم کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ they have to follow that system، پابند ہے وہ۔ خبردار ہر چیز کی تخلیق اور حکم و تدبیر کا نظام چلانا اللہ کا کام ہے، اللہ بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کی تدریجاً کمپلیٹلی پرورش کرنے والا ہے۔ آیت 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا مانگا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور زمین میں اس کے ٹھیک ہو جانے کے بعد یعنی ملک کا ماحول حیات درست ہو جانے کے بعد، یعنی انوائرمنٹ آف لائف اچھا ہو جانے کے بعد، درست ہو جانے کے بعد فساد انگیزی نہ کرو، آپس میں جھگڑے مت کر لو اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، بے شک اللہ کی رحمت احسان مند لوگوں یعنی نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ آیت 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہی ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں پھر تو ہم اللہ تعالیٰ بادلوں کو کسی مردہ یعنی بغیر پانی کے شہر کی طرف ہانک کے لیے جاتے ہیں،
پھر اللہ تعالیٰ اس بادل سے پانی برساتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو اچھی یعنی زرخیز زمین ہے، یعنی جو فصل اگانے والی زمین ہے، اس کا سبزہ اللہ کے حکم سے خوب نکلتا ہے، اور جو زمین خراب ہے اس سے تھوڑی سی بے فائدہ چیز کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جو بنجر زمین رہتی وہاں سے تھوڑا سا کچھ تو بھی ایک جنگلی چیزیں نکلتے، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی چیزیں نکلتے۔ جو زرخیز ہوتی، جو کلٹیویٹڈ لینڈ ہوتی، وہاں سے بے شمار چیزیں، پھل نکلتے، بہت ساری چیزیں نکلتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں یعنی ایویڈنسز اور نشانیاں ان لوگوں کے لیے بار بار بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً مجھے تمہارے اوپر ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے، خوف آتا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی قوم کے سردار اور رئیسوں نے کہا اے نوح علیہ السلام، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں، یو آر مس گائیڈڈ اوپنلی، یہ کہتے ہیں وہ لوگ۔